پیارے نبی کا فرمان عالی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ رمضان اور رمضان المبارک کی عید کو ادا کرنے کے لیے، ان کی شاباشیوں اور بشارتوں کو لینے کے لیے دوستو آپ رجب المرجب سے رمضان کا احترام کیے۔ رجب المرجب کے اندر آپ نے لیلۃ المعراج کو سجایا، اس کے بعد شعبان المعظم میں آپ نے شب برات جیسی مبارک رات کو بنایا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے اندر شب قدر جیسی مبارک راتیں آپ کو نصیب ہوئی۔ ان تمام مبارک راتوں کے بعد اللہ نے آپ کو عید الفطر کا تحفہ عطا فرمایا۔ شوال المکرم کی پہلی تاریخ یقیناً یہ عید کا دن ہوتا ہے، اور اسلامی تہواروں کا سب سے بڑا تہوار عید الفطر کے نام سے پوری دنیا میں مناتے ہیں۔ لیکن دوستو شوال المکرم کی پہلی تاریخ آپ کو یہ باور اور یہ آگاہ کراتا ہے کہ لوگوں اب اسلام کی دوسری عید کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ جیسا رجب المرجب سے آپ نے اسلام کی پہلی عید منانے کے لیے آپ تیار ہو گئے، اسی طرح عیدگاہ جانے سے پہلے اور عیدگاہ سے آنے کے بعد، عیدگاہوں میں نمازوں کو ادا کرنے کے بعد اور عیدگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جیسا ہی شوال المکرم کی صبح صادق کا اعلان فرماتا ہے، ساری دنیا کو باور اور یہ اعلان کرا دیتا ہے کہ لوگوں اب اسلام کی دوسری عید کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاں جان اور مال دونوں طرح کی آپ کو قربانی دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی دوسری عید عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرتوں کے بہانے سے اللہ نے پیارے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آپ کو دو عیدیں عطا فرمائیں، اور دونوں بڑی قربانی، بڑی جانفشانی اور بڑی عرق ریزی کے بعد آپ کو نصیب ہوا ہے۔ دوستو اسلام آپ سے قربانی چاہتا ہے۔ اسلام کے اندر مراتب اور مناقب ہیں۔ جب آپ اسلام کے بڑے بڑے ماننے والوں کا ذکر سننا چاہیں گے، اسلام کے اندر جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ ان سے اتنی بڑی قربانی بھی مانگا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ نے جن نبیوں کو جو مقام عطا فرمایا، اللہ نے اپنے ان بڑے نبیوں سے اتنا ہی بڑا قربانی بھی مانگا ہے۔ دوستو یقیناً ہمارے نبی، آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، سید الکونین والآخرین، یہ تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ اللہ نے پیارے حبیب کے ذریعے سے سارے نبیوں سے بڑا قربانی کا جذبہ اللہ نے پیارے حبیب کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دلوایا، اور اس کے بعد بڑے بڑے نبیوں کے لسٹوں میں چاہے نوح نجی اللہ کا نام آئے، چاہے موسیٰ کلیم اللہ کا نام آئے، چاہے عیسیٰ روح اللہ کا نام آئے، چاہے داؤد خلیفۃ اللہ کا نام آئے، چاہے ابراہیم خلیل اللہ کا نام آئے، یا چاہے اسماعیل ذبیح اللہ کا نام آئے، دوستو یہ تمام وہ نبی ہیں اللہ نے جن کے ذریعے سے بہت بڑی بڑی قربانیوں کو دنیا میں باور کرایا، اور باور کرا کر اعلان کرایا کہ اسلام کی دنیا میں اور اسلام کی نظر میں، اسلام کے دائرے کار کے اندر جو انسان جتنا بڑا ہوگا، اللہ جس نبی کو جتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے ان کو اتنا ہی بڑا امتحان بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے پیارے نبی کو جگہ جگہ امتحانات دینے پڑے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام نبیوں کی مشکلیں ایک طرف جمع کر دی جائیں، اور پیارے حبیب کی مشکلوں کو اگر ایک طرف جمع کر دیا جائے، اللہ کے نبی کی مشکلوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کے امتحانات کو اگر ایک جگہ رکھا جائے اور تمام نبیوں کے امتحانات کو
اگر یکجا جمع کر دیا جائے تو دوستو پیارے حبیب کے امتحانات کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اسی 22ویں جز میں اللہ نے پیارے حبیب کا مقام اور مرتبہ بڑھاتے ہوئے آپ نمازوں کے اندر دیکھتے ہیں، ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما هو الذی یصلی علیکم۔ اللہ نے یہ تمام آیتیں پیارے حبیب کے مقام اور مرتبے کو باور کرانے کے لیے اعلان کرایا کہ لوگوں کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، روئے زمین کے اندر، آسمان اور زمین کے درمیان کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہیں، اگر سب سے زیادہ کسی نے محنتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں تو لوگوں وہ آمنہ کا در یتیم ہے۔ اس لیے دوستو جو انسان جتنے بڑے اعلیٰ مقام پر اور اعلیٰ پوزیشن پر فائز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اتنا ہی بڑا مقام دلواتے ہیں۔ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں اس ذمہ داریوں کا احساس آپ کو دلانے کی کوششیں کروں گا کہ لوگوں، انسان نمازوں کو پڑھ لینے سے کامیابی کا دار و مدار حاصل نہیں ہوتا، انسان صرف زکاتوں کو ادا کر دینے سے کامیابیاں مقدر نہیں ہوں گی، انسان صرف رمضان المبارک کے روزہ رکھ لینے سے آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار ہونا یہ مقدر نہیں پڑے گا۔ دوستو، انسان کو صرف رمضان المبارک کے تراویح ادا کر لینے سے اگر وہ انسان سوچے کہ میں کامیاب بن گیا، ایسا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انسان اگر صرف یہ سوچے کہ ہم تو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزہ رکھنے کے عوض میں ہم کامیاب بن جائیں گے، تو دوستو صرف اسی دائرے کار کے اندر آپ کو محدود ہو کے رہنا نہیں پڑے گا۔ انسان اگر صرف یہ سوچے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، ہم نے زکوٰۃ، فطرہ، صدقات ساری چیزوں کو ادا کیا، اس لیے ہم کامیاب ہو گئے، دوستو آپ کو ذہن محدود کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ میں نے پیارے حبیب کی ایک حدیث پڑھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ لوگوں کامیابی کا دار و مدار اللہ نے ان لوگوں پر سجایا، لوگوں کامیابیاں اللہ نے ان لوگوں کے واسطے طے کر رکھی ہیں۔ لوگوں کامیاب انسان دنیا کے اندر وہ کہے جاتے ہیں، لوگوں مرنے کے ٹائم کلمہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، لوگوں دنیا کے اندر جنتوں کی فہرستوں کے اندر اس انسانوں کا نام ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جو انسان جس کی زبان سے اور لوگ محفوظ رہے، جس کے ہاتھوں سے اس کے بھائی محفوظ رہے، جس کے پاؤں سے اس کے اڑوس اور پڑوس کے لوگ محفوظ رہے، جس کے پورا کا پورا جسم سے اس کا سماج محفوظ رہے۔ صرف نمازوں کو ادا کر لینے سے کامیابیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس لیے دوستو آج امت محمدیہ کو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ سارا کا سارا جسم ہم اسلام کے دائرے کار کے اندر کس اعتبار سے داخل کریں، آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ منمانی اور ہواؤں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ شوال المکرم کی پہلی تاریخ آپ کو آگاہ کیا کہ لوگوں تیار ہو گئے، ابراہیم کی یاد کرنے تم تیار ہو گئے۔ شوال المکرم کی پہلی تاریخ آپ کو یاد کرایا کہ لوگوں ایک بچہ ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتا ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، امتحان لینے والا کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک بچے کی یاد آپ کو دلاتا ہے۔ دوستو شوال المکرم کی پہلی تاریخ جہاں آپ نئے نئے کپڑوں کے اندر ملبوس اور زیب تن ہوتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے پیارے نبی کا پیغام سنایا کہ لوگوں شوال کی پہلی تاریخ آ چکی ہے، ہاجرہ کی قربانی تمہیں یاد کرنا پڑے گا۔ لوگوں شوال کی پہلی تاریخ آ چکی ہے، اسماعیل کی قربانی تمہیں یاد کرنا پڑے گا۔ لوگوں شوال کی پہلی تاریخ آ چکی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا قربانی تمہیں یاد کرنا پڑے گا۔ لوگوں شوال کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے، 120 سال کی عمر میں ایک انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، اے اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، اس ارادے سے لو نہیں لگاتا کہ میں دنیا کے اندر بڑا بنوں گا، اس ارادے سے لو نہیں لگاتا کہ دنیا کے اندر پراپرٹی والا بن جاؤں گا، اس ارادے سے لو نہیں لگاتا کہ میں دنیا کے اندر نامور ہو جاؤں گا، اس ارادے سے اللہ سے لو نہیں لگاتا کہ میں دنیا کے اندر نامور بن جاؤں گا، اس ارادے سے لو نہیں لگاتا کہ دنیا کے بڑے لوگوں کی لسٹوں میں میرا نام شمار ہو جائے گا، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، 120 سال کی عمر میں اللہ سے لو لگاتا ہے، 120 سال کی عمر میں اللہ کی محبت کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کر کے اعلان کرتا ہے، اے اللہ مجھے اولاد چاہیے تاکہ میں تیرے دین کو آباد کروں، اے اللہ مجھے اولاد چاہیے تاکہ تیرا دین دنیا کے اندر زندہ رہے، اے اللہ مجھے اولاد چاہیے تاکہ تیرے دین کو فروغ ملے، اے اللہ مجھے پتا ہے کہ اس عمر کے اندر اولادیں نہیں ملتی ہیں، لیکن اللہ اگر تو چاہے گا مجھے مقدر ہوگا، اے اللہ اگر تو چاہے گا مجھے نصیب ہو جائے گا۔ 120 سال کی عمر کے اندر ایک بوڑھا جا کر اللہ سے لو لگا کر آپ کو اعلان کرتا ہے کہ لوگوں شوال کی پہلی تاریخ آ چکی ہے۔